بے شمار فرشتے. حضرت خضر جو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام دیا ہے، روایات کے اندر آتا ہے کہ فجر کی نماز مسجد حرام کے اندر پڑھتے ہیں ہر روز. حضرت خضر مسجد حرام کے اندر بیت اللہ کے اندر فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر حتیم کے اندر سورج جب تک اونچا نہیں ہو جاتا، اشراق کی نماز کا وقت نہیں ہوتا، اس وقت تک حتیم میں بیٹھتے ہیں. ظہر کی نماز حضرت خضر مسجد نبوی میں ادا کرتے ہیں. عصر کی نماز حضرت خضر مسجد اقصیٰ کے اندر ادا کرتے ہیں. مغرب کی نماز حضرت خضر طور سینا پر ادا کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز حضرت خضر سد سکندری پر جا کر ادا کرتے ہیں. یہ چیزیں روایات کے اندر موجود ہیں. ایسی برکات. حضرت خضر سے کسی نے پوچھا اتنے اونچے درجے کے آپ بزرگ ہیں، اپنے سے بڑا بھی کسی کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں میں نے اپنے سے بھی بڑا بزرگ دیکھا ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک دفعہ محدث عبد الرزاق تشریف لائے ہوئے تھے، بڑے مشہور محدث تھے، اور سارے کے سارے مسجد نبوی میں بیٹھنے والے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے. ایک بندہ تھا جو ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی اتنے بڑے بزرگ آئے ہیں، تقریر فرما رہے ہیں، حدیثیں سنا رہے ہیں، تم بھی جا کر سن لو. تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور کہا کہ یہ جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ عبد الرزاق سے سن رہے ہیں، اور میں تو براہ راست رزاق سے سنتا ہوں. حضرت خضر فرمانے لگے کہ میں ہکا بکا رہ گیا کہ اچھا اتنا اونچے درجے کا. تو میں نے امتحاناً پوچھا کہ اچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو میری طرف دیکھا اور کہا کہ اگر ایک ایمان والے کی فراست درست ہے تو آپ خضر ہیں. تو میں نے پہچان لیا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا بزرگ ہے. ایک نہیں پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. حضرت سلطان نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بڑا مشہور ہے. بہت اونچے درجے کے بزرگ تھے. کسی نے کہا جی سلطان جی، لقب مشہور تھا، سلطان جی آپ نے اپنے سے بھی بڑا کسی کو بزرگ دیکھا؟ کہا ہاں اپنے سے بڑا میں نے دیکھا. ایک دفعہ سفر میں تھا، اکیلا تھا، نماز کا وقت آ گیا، جلدی سے میں نے وضو کیا اور میں انتظار میں بیٹھ گیا کہ کوئی دائیں بائیں کوئی بندہ آ رہا ہو تو اس کو میں بلا لوں تاکہ ہم جماعت سے نماز ادا کر لیں، ثواب زیادہ ہو جائے. نماز کا وقت ہے، اکیلا پڑھوں گا تھوڑا ثواب ملے گا، جماعت سے پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو میں نے ادھر ادھر جو دیکھنا شروع کیا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا سا آدمی سر کے اوپر لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں وہاں سے گزر رہا ہے. میں نے کہا او بابا جی تشریف لائیں نماز پڑھ لیں. نماز پڑھیں گے؟ کہا ہاں میں نے نماز پڑھنی ہے. تو وہ قریب آئے، لکڑیاں رکھیں. تو میں نے کہا کہ جی آپ وضو کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نظام الدین مسلمان بھی کبھی بے وضو رہا کرتا ہے، مسلمان کبھی بے وضو بھی رہا کرتا ہے. تو میں حیران ہو گیا کہ اس کو تو میرے نام کا بھی پتہ ہے اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمان کا مقام کتنا اونچا. میں پہچان گیا کہ یہ مجھ سے بھی بڑا بزرگ ہے. حرم کے اندر اللہ پاک نے اولیاء اللہ کا مجمع رکھا ہوتا ہے. قبولیت کی جگہ بھی موجود، قبولیت والے افراد بھی موجود، قبولیت والے اوقات بھی موجود، حالت احرام بھی موجود. پھر بھی بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ آدمی پھر بھی غیبتوں کے اندر ہی وقت ضائع کر دے، پھر بھی ادھر ادھر کی بک بک کے اندر اپنے حج کو ضائع کر دے، پھر بھی حج کر کے آئے اور کچھ ساتھ نہ لے کر آئے. اس سے بڑی بد نصیبی کیا ہوگی کہ ایک آدمی حرم کے اندر پہنچے اور خالی ہاتھ آ جائے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اس کے اندر یہ الفاظ بار بار یاد رکھیں. آپ نے فرمایا ان الشیطان قد ایس ان یعبد فی بلدکم ھذا ابدا. یاد رکھنا شیطان نا امید ہو گیا ہے کہ کبھی بھی حرم کے اندر قیامت تک اس کی عبادت ہو. اس بات کی اس کو کوئی امید نہیں، نا امید ہے کہ یہاں اس کی عبادت نہیں ہوگی. وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي مَا تَحْقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَسَيَرْضَى بِهِ. لیکن وہ بہت ساری چیزوں میں خوش ہو جائے گا جب وہ دیکھے گا کہ ماشاءاللہ حاجی احرام باندھ کر میری فرما برداری کر رہے ہیں، ایک زبان سے لبیک اللہم لبیک بھی پڑھ رہے ہیں اور دوسری طرف مجھے بھی خوش کر دیا، سارا اجر و ثواب ضائع کر دیا. احرام باندھا، نماز پڑھی، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھی، واپس آ کر غیبت کی، سب کی چھٹی. نماز پڑھی، بیت اللہ کے اندر پہنچے، عرفات کے اندر پہنچے، مزدلفہ میدان کے اندر گئے، آنسو بہائے، سب کچھ کیا، اجر و ثواب اکٹھا کر کے لائے، اور جب واپس پہنچے کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، سب کی چھٹی. شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ایسے حاجی تو مجھے چاہیے جو حج بھی کریں، احرام بھی باندھیں، لبیک اللہم لبیک بھی کہیں، لیکن مانیں پھر بھی میری. بھائی اگر نماز ہماری زندگی کو نہیں بدلتی بار بار سوچنا ہے. روزہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں کرتا، بار بار سوچنا ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارے دلوں میں پاکی پیدا نہیں ہوتی، بار بار سوچنا ہے.
اور اگر حج کرنے کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آتا تو بار بار سوچنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔